ایک بہت بڑا کافر بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اللہ کی شان، جنگ ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، مسلمانوں کو سارے بدلے لینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو دیگ میں ڈالا اور دیگ میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا اور اس کو آگ کے اوپر رکھ دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا جیسے کہ ان کی عادت تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی مدد نہیں آ رہی، آخر اس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ پڑھنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری جس سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا، ہوا نے اس دیگ کو اٹھایا اور ایک دور کے علاقے میں جا کے پھینکا جہاں پہ سارے کے سارے کافر لوگ تھے۔ اور وہ کیا بڑے جوش کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اور اس حالت میں آدمی جس جوش کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب مصیبت آئی ہو پھر آدمی کتنے جوش سے پڑھتا ہے۔ تو وہاں کے سارے لوگ اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے، تو مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو میں مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، تو پھر انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، کوئی مدد نہیں آئی، آخرکار میں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح مدد فرمائی۔ تو جتنے لوگ بھی تھے وہاں کے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے مسلمان کی زندگی کہ جہاں جاتا ہے دین کو پھیلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ، وہ اپنی زندگی میں 4 کلمات کہا کرتی تھی۔ لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنی عمر کو فنا کر دوں گی۔ لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنا سارا ہی وقت گزاروں گی۔ لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنی قبر کے اندر چلی جاؤں گی۔ لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ تو وفات کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا جنت میں، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے رب نے میری بخشش فرما دی ان 4 کلمات کی وجہ سے جن کو میں اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک اور واقعہ آتا ہے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا کہ ایک مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ تیری معافی تو ہونی تھی کہ تو نے ایسے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کہ تو نے نہریں کھدوائی۔ نہر زبیدہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے لیے اس نے بنوائی تھی، بڑی مشہور ہے، اور اس پہ اتنا خرچہ آیا تھا، اتنا پیسہ خرچ ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے انجینئروں سے کہا تھا کہ جتنا خرچہ آئے ایک ایک کھودنے پہ نا، ایک ایک چوٹ پہ جتنا خرچہ آئے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے تو جنت ملنی تھی کہ تو نے اتنا بڑے بڑے کام کیے نیکی کے، نہریں کھدوائیں، کنویں بنوائے۔ اس نے کہا نہیں، جب میرے اللہ کے سامنے میرا یہ عمل پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہم نے اس کو مال دیا تھا، اس نے کیا، اگر مال نہ ہوتا تو یہ نہ کرتی، اس کا کوئی اور عمل دیکھو۔ وہ فرمانے لگی کہ میں تو گھبرا گئی کہ میری تو اب نجات نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ ہاں اس کا ایک عمل ہمارے ہاں ایک نیکی ہے، بہت قبول ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھی ہوئی تھی اور سر کے اوپر سے کپڑا سرکا ہوا تھا، تو ادھر سے مسجد میں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے شرم و حیا کی وجہ سے اسی وقت کپڑا سر پہ کر لیا، میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے۔ اس کی یہ نیکی میرے ہاں اللہ نے فرمایا ایسی قبول ہے کہ میں نے اس کی بخشش کی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا ہے، اس کے ہاں پتہ نہیں کون سی نیکی انسان کی پسند آ جائے۔ اس لیے ہر وقت اسی کوشش کے اندر لگے رہا کریں۔